بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 51 گفتگو تھی شرائط العوضین ثمن اور مسمن کی شرائط میں سے شرط سوم کون ہو تلکن کہ ثمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے تب جا کے بیع اور معاملہ انجام پا سکتا ہے، بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہائی کہ وقف معبد کی دو قسمیں ہیں، وقف تملیکی اور وقف غیر تملیکی۔ پھر وقف معبد تملیکی میں سے جواز سے بیع کی 10 صورتیں جناب یہاں پہ ذکر کریں گے، ان میں سے آج ہم پہلی صورت بیان کریں گے، البتہ یہ بھی مکمل نہیں ہوگی، کہ عین موقوفہ اگر استفادے کے قابل نہ رہے، عین موقوفہ باقی اور استفادے کے قابل نہ رہے تو فرماتے اس کا بیچنا جائز ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ بیچنا جائز ہے، تو یہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ ادلہ کہ جو بیان ہوئی تھی، مثلا ان میں سے ایک اجماع تھا اور 2 اور دلیلیں تھیں، جن میں سے ایک دلیل شراء الوقف والی تھی، جناب روایت تھی، اور اسی طرح تیسری دلیل کے واقف کی جو ہم و غم ہے وہ تو یہ تھا کہ یہ معبد رہے تو پھر اب کس طرح بیچ سکتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دلیلیں یہاں پہ یعنی عین موقوفہ کی جو قابل استفادہ نہ رہے اس پہ جاری نہیں ہوتی، بنا بری عین موقوفہ کی جو قابل استفادہ نہ رہے اس کے بیچنا جائز ہے۔ ان کی وضاحت انشاءاللہ متن کتاب میں بیان کریں گے۔ خوب، تو فرماتے ہیں صور جواز بیع الوقف، وہ صورتیں کہ جن میں وقف کا بیچنا جائز ہے، البتہ ہماری مراد وقف معبد میں ہے۔ اذا عرفت جمیع ما ذکرنا فاعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور، چند صورتوں میں واقع، ان میں سے الاولی پہلی صورت یہ ہے کہ ان یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به، وقف اتنا خراب ہو جائے کہ اب اس سے انتفاع ممکن نہیں، لیکن ما بقاء نہیں، عین موقوفہ باقی ہے۔ مثال کل حیوان المذبوح، وہ حیوان کے جو ذبح شدہ ہے، والجز البالی، وہ شہتیر کے جو اب ختم ہو چکا ہے اور کسی کام کا آنے والے نہیں، والحصیر الخلق، وہ چٹائی کہ جو اپنی مدت تمام کر چکی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں یہاں پہ ایسا وقف ہے کہ اگرچہ عین تو باقی ہے لیکن کیا ہے اس سے انتفاع ممکن نہیں، تو الاقوى جواز بیعہ، اس کی بیع کرنا جائز ہے۔ دلیل فرماتے دلیل سے پہلے ہم موافقین تلاش کر رہے ہیں، فرماتے وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل کلماتہم، پہلے ہم نے کافی سارے فقہا کے کلام کو نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بیچنا جائز ہے۔ تو کلی دلیل کیا ہے اس اقوا کی جواز بیع کی، اقوا جواز بیع کی یہ ہے کہ لعدم جریان ادلۃ المن، کہ ادلہ منع وقف یہاں پہ جاری نہیں ہوتی۔ 3 دلیلیں تھیں، ان میں سے اما اجماع تھا کہ جائز نہیں، فواضح، تو واضح ہے کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ کافی سارے علماء کرام اجازت دیتے ہیں، پس اجماع ثابت نہیں۔ اور دوسری یہ دلیل تھی کہ جناب فرماتے تھے لا یجوز شراء الوقف، فرماتے واما قولہ علیہ السلام لا یجوز شراء الوقف، کہ جناب فرماتے تھے کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں، تو فلانصرافہ الی غیر هذه الحالہ، تو اس دلیل کا انصراف اس حالت کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس سے انتفاع ممکن ہو، دراصل کہ یہاں پہ ایسی سچویشن ہے کہ اب انتفاع ممکن نہیں۔ اسی طرح جو تیسری دلیل تھی کہ واما قول علیہ السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، وقف کو اسی حالت پہ باقی رکھنا چاہیے جس حالت پہ شخص نے وقف کیا ہے، یعنی واقف کی منشا کے مطابق وقف ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہ دلیل فلا يدل علی المنع ہونا، یہ دلیل بھی یہاں پہ من پہ دلالت نہیں کرتی، کیوں؟ لأنه مسوق لبیان وجوب مراعاة الکیفیت المرسومة فی انشاء الوقف، کیونکہ یہ دلیل اس بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوئی ہے کہ انشاء وقف میں وہ کیفیت کی جو مرسوم ہے اور عموماً ذکر کی جاتی ہے اس کی رعایت کی جائے۔ ولیس من عدم بیعہ، اور اس کیفیت میں سے ایک نہیں تھا کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، ولیس منہا یعنی کیفیت المرسومہ، جی ہاں، اس میں سے یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو پھر بیچ بھی نہیں سکتے، جی ہاں،
یعنی یہ اصلاً اس کی احکام میں سے ہے، اس کا نہ بیچنا وقف کے احکام میں سے ہے، نہ یہ کہ شرائط وقف میں سے ہے، بل عدم جواز البیع من احکام الوقف، وقف کا نہ بیچنا یہ وقف کے احکام میں سے ہے۔ وَإِنْ ذُكِرَ فِي مَتْنِ الْعَقْدِ، اگرچہ متن عقد میں بھی ذکر کیا جائے یہ شرائط وقف میں سے نہیں ہے، کیوں؟ لِلْاتِّفَاقِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِهِ فِيهِ وَتَرْكِهِ، کیونکہ علماء کے اتفاق ہے اس بات میں کہ عدم جواز بیع الوقف چاہے متن عقد میں ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے، بنابراً یہ احکام وقف میں سے ہے، شرائط وقف میں سے نہیں ہے۔ وقد تقدم ذلك، اور یہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ والتضعیف یعنی والتقوی قد تقدم ذلك، یہ بات بھی پہلے گزر چکی، نیز وقد تقدم تضعیف قول من قال ببطلان العقد اذا حکم بجواز بیعہ، کہ وہ کہ جس نے یہ حکم دیا تھا، یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر متن عقد میں جواز بیع کا بھی ذکر کیا جائے تو عقد باطل ہو جاتا ہے، فرماتے اس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ علاوہ بری ولو سلما، اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ان الماخوذ فی الوقف، کہ وقف میں یہ چیز اخذ شدہ ہے کہ ابقاء العین، کہ عین کو باقی رکھنا چاہیے، تو فإنما هو ماخوذ فیہ من حیث کون المقصود انتفاء البطون به ما بقاء العین، تو یہ ابقاء العین کا وقف میں عکس کرنا اس بنیاد پہ ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ بطون اس وقف سے استفادہ حاصل کریں جب تک کہ عین باقی ہے، والمفروض تعذرہ ہونا، اور یہاں پہ فرض یہ کہ عین سے انتفاع باقی نہیں، یعنی جی یہ عکس اس بنیاد پہ ہے کہ انتفاع البطون بھی، تمام نسلیں اس سے انتفاع حاصل کر سکیں، درحالہ کہ یہاں پہ یہ متعذر ہے کیونکہ اب وہ چیز اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس سے انتفاع باقی نہیں، بنابراً وہ متعذر ہے۔ والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان جواز بیعہ، اس وقف معبد کی سچویشن کی بنیاد پہ اس کا بیچنے کا جواز غیر منافین لما قصدہ الواقف فی وقفہ، واقف کے قصد اور منشاء کے غیر منافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی منافعت نہیں رکھتا۔ ان جواز بیعہ ہونا، یہاں پہ وقف کے بیع کرنے کا جواز یہ قصد واقف کے ساتھ منافعت نہیں رکھتا، بنابراً فہو ملک للبطون یجوز لهم البیع اذا اجتمع اذن البطن الموجود ما اولیاء سائر البطون، بنابراً یہ موجودہ وقف جو اس حالت میں ہے یہ بطون کی ملکیت میں ہے، اور ان بطون کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے اگر بطن موجود کا اذن حاصل ہو جائے اور باقی بطون کے اولیاء بھی موجود ہوں، یعنی بطن موجود اور سائر بطون کے اولیاء کی اجازت کے ساتھ اس کا بیچنا جائز ہے۔ اور وہ کیا ہے، اولیاء کون ہیں؟ وہوا الحاکم، حاکم ہے، او المتولی یا متولی ہے۔ خوب، اس کی مزید وضاحت کے لیے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی 3 صورتیں بناتے ہیں کہ جن میں سے 2 صورتیں باطل ہیں، بنابراً تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں والحاصل ان الامر دائر بین تعطیل حتی یتلف بنفسہ، کہ امر دائرہ ان 3 کے درمیان۔ پہلی صورت یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ وقف خراب اسی صورت میں باقی رہے حتیٰ کہ خود بخود ختم ہو جائے، یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری وبین انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف، دوسری صورت یہ کہ بطن موجود اس سے انتفاع حاصل کرے اتلاف کے ساتھ۔ اور تیسری صورت وبین تبدیلہ بما یبقى وینتفع به الکل، کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے
ایسی چیز کے ساتھ کہ جو چیز باقی رہے اور تمام اس سے استفادہ کریں. تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں. تو اب والاول تضییع، اگر پہلی صورت کو لیں کہ بھی پڑھی رہے خود بخود ختم ہو جائے تو یہ 3 حقوق کے ساتھ منافات رکھتی ہے. حق اللہ کے ساتھ بھی منافات ہے، حق الواقف کے ساتھ بھی منافات ہے، اور وحق الموقوف علیہ، موقوف علیہ کے حق جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے حقوق کے ساتھ بھی منافات رکھتا ہے. خوب، اور یہی کہ چونکہ تضییع ہے اس سے پھر وہ استصحاب بھی باطل ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ یہ ہے کہ من یقینی تھا کہ وقف کا بیچنا ممنوع ہے، اب اس کے بعد شک کر رہے ہیں کہ اب وقف جب خراب ہو چکا ہے تو آیا ممنوعیت باقی ہے یا باقی نہیں، تو استصحاب جاری کریں گے کہ ممنوعیت باقی ہے. تو فرماتے ہیں یہ استصحاب یہاں پہ جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تضییع ہے حقوق اللہ کی، حقوق الواقف کی اور حقوق موقوف علیہ کی، لذا کہتے ہیں وابہی، اس پہلی صورت کے ساتھ، اس تضییع کے ساتھ یندفع استصحاب المن، استصحاب من بھی ختم ہو جاتا ہے. مضافن الی کون المن السابق فی ضمن وجوب العمل بمقتضی الوقف، اس کے علاوہ وہ جو منع سابق تھا وہ اس ضمن میں تھا کہ مقتضی وقف کے مطابق عمل کیا جائے، درحالانکہ کہ یہاں پہ مقتضی وقف کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ چیز خراب ہو چکی ہے. اور وہ کیا تھا؟ جی ہاں، مقتضی وقف کیا تھا؟ وہ انتفاع جمیع البطون بعینہ، کہ عین وقف کے ساتھ تمام بطون استفادہ کریں. وقد ارتفع قطعاً، اور یہ قطعاً اور یقیناً مرتفع ہو چکا ہے کہ تمام بطون اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. لذا فلا یبقى ما کان فی ضمنہ، بنابراین وہ چیز باقی نہیں رہی جو ضمن وقف میں تھی کہ تمام بطون اس سے استفادہ کریں. دوسری صورت واما الثانی، دوسری صورت فما، ایک تو یہ کہ منافات لحق کے سائر البطون، دوسری صورت یہ کہ آپ کہیں کہ جو موجودہ بطون ہے وہ اس سے استفادہ کرے اس کے بعد تلف ہو جائے. فرماتے ہیں یہ صورت منافات رکھتی ہے باقی نسلوں کے حق سے. علاوہ بری یستلزم جواز بیع البطن الاول، اور یہ مستلزم اس بات کو کہ بطن اول اس کو بیع کر سکتی ہے. کیوں؟ اذ لا فرق بین اتلاف و نقلی، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تلف کرنا اس کے لیے جائز ہے تو کوئی فرق نہیں کہ اس کو تلف کر دیا جائے یا اس کو بیع کے ذریعے نقل کیا جائے، بس یہ استلزام ہے اس بات کا کہ بطن اول اس کو بیع بھی کر سکتی ہے. والثالث هو المطلوب، پس تیسری قسم ہی باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کو تبدیل کیا جائے. والثالث هو المطلوب، پس تیسری صورت باقی رہتی ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز خرید لی جائے تاکہ باقی بطون بھی اس سے استفادہ کر سکیں. نعم یمکن ان یقال، ہاں البتہ ایک اور صورت ہے، وہ یہ کہ اذا کان الوقف مما لا یبقى بحسب استعداد العادی الاخر البطون، کہ وقف یعنی وہ جو عین موقوف ہے اس کے اندر اتنی استعداد باقی نہیں کہ وہ آخر بطون تک باقی رہے. تو اس صورت میں فلا وجہ لمراتہم، تو اس میں کوئی وجہ نہیں کہ بطون باقیہ کی مراد کرتے ہوئے بے تبدیل ہی اس کو تبدیل کیا جائے بما یبقى لہم، ایسی چیز کے ساتھ کہ جو باقی بطون تک بھی چلی جائے. فینتہی ملکہ الی من ادرک آخر ازمنۃ بقائہ، تو اس کی ملکیت باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ جو باقی بطون آنے والی ہیں ان کے زمانے تک. تو اس صورت میں یعنی مثلا مثال اس کی اس طرح عرض کریں کہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جو ختم ہونے والا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس حیوان کی جگہ پہ ایک جوان حیوان کو لے آئیں کہ جو موقوف ہو، تاکہ بعد والی جو نسلیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. تو یہ صورت جواز کی بن سکتی ہے، لیکن کیف کان فما فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقہ، جب ثابت ہو گیا کہ بطون لاحقہ کا اس کے ساتھ حق ثابت ہے، تو فلا وجہ لترخیص البطن الموجود فی اتلافہ،
تو کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ بطن موجود ان کے حق کو تلف کر دے. تو بنابراً یہی تیسری صورت ہی باقی رہ جاتی ہے کہ اس خراب شدہ موقوفہ عین موقوفہ کو بیچ دیا جائے اور اس کی قیمت سے دوسری چیز خرید لی جائے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.